علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کا چنا صاحب سماعت فرمائیں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، سرکار کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، سرکار کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جیسا کوئی خوبصورت کوئی حسین دنیا میں آیا ہی نہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جو حسن میرے نبی کو ملا وہ حسن اللہ تعالیٰ کسی کو دیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالا کہیں نہ تیرے جیسا پایا، کہ سبھی میں نے چھان ڈالا نہ تیرے جیسا پایا، نہ تیرے سبھی میں نے چھان ڈالا نہ کسی کو میں نے پایا۔ اگر پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر اگر چاند سے ہی سوال کر لیا جائے کہ اے چاند بتا تیرے اندر حسن جو ہے یہ کتنا ہے، کس کے برابر ہے، یا اسی چاند سے ہی پوچھ لیا جائے کہ تم میرے نبی کو تو دیکھا ہے، تم میرے نبی کے چہرے کی زیارت تو کیا ہے، دیدار تو کیا ہے تم نے، یہ بتا کہ میرے نبی کی خوبصورتی کیسا ہے، میرے نبی کا چہرہ مقدس کیسا ہے، میرے نبی کی شکل و صورت کیسی ہے، تو وہ چاند کہے گا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں جو چمک رہا ہوں اسی نبی کے نور کا صدقہ ہے کہ مجھے روشنی ملی، میرے اندر جو چمک ہے اسی نبی کے نور کے صدقے میں میں چمک رہا ہوں۔ اب سورج سے پوچھ لیا جائے، سورج تو اس سے زیادہ چمکتا ہے، اب سورج سے اگر پوچھ لیا جائے تو سورج کہتا ہے کہ میرے اندر جو روشنی ہے، جو نور پھیلتا ہے میرے اندر سے، یہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے، یہ خیرات مجھے اپنے نبی سے ملا ہے، اس لیے میرے اندر یہ روشنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سبھی میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالا تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ کائنات میں کسی سے بھی آپ سوال کریں گے، ہر ایک کا جواب ہوگا کہ مجھ میں خیرات میرے نبی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 18,000 جو مخلوق بنایا گیا، ان تمام مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا۔ انسان اور جنات اور فرشتے اور جانور پرندے، تو
انسان کو بنایا اللہ، جانور کو بھی بنانے والا اللہ، فرشتوں کو بھی بنانے والا اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، جانوروں کو بھی نہیں کہا، کہا کسے؟ انسان کو کہا۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ انسان کو دیا کہ انسان اشرف المخلوقات، یعنی جتنی مخلوق ہے دنیا میں ان تمام سے افضل ایک انسان ہے۔ یہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ بنایا تو فرشتوں کے اندر ایک چیز رکھی، جانوروں کو بنایا تو اس کے اندر بھی ایک چیز رکھی، لیکن انسان کو جو بنایا تو انسان کے اندر دو چیزیں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دیا، نفس نہیں دیا۔ فرشتوں کو عقل دیا، نفس نہیں دیا۔ جانور کو جب بنایا گیا تو جانور کو نفس دیا، عقل نہیں دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا تو انسان کو فرشتے والی عقل بھی عطا فرمایا اور جانور والی نفس بھی عطا فرمایا، یعنی انسان کے اندر دونوں صفت عطا فرما دیا کہ عقل بھی انسان کے اندر موجود ہے اور نفس بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو کچل کر کے عقل کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ نیک انسان بنتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ نفس امارہ جو ہے ہمیشہ انسان کو بہکاتے رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ برائی کے طرف چلو، یعنی انسان کو برائی کے طرف لے جانے والا یہ نفس ہے۔ بے شک ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس امارہ انسان کو برائی کے طرف لے کے چلتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس نفس امارہ کے کہنے پر برائی کے راستے پہ نکل آتا ہے تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی یہ جانور سے بھی بڑھ کے ہو گیا جانور، اس لیے کہ جانور والی بھی صفت اسی انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر نفس امارہ پہ کوئی عمل کرتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا، اور اسی نفس کو جب کوئی کچل کے آگے بڑھ جاتا ہے اسی انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ وہی انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 18,000 مخلوق میں افضل ہو جاتا ہے وہ۔ تو انسان کے اندر نفس بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اب انسان کو اختیار بھی ہے، چاہے تو نفس پہ عمل کرے یا چاہے تو عقل پہ عمل کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر 1 مہینے کا رمضان کا روزہ فرض کیا کہ اے میرے بندو، بے شک تمہارے اندر جو نفس ہے وہ نفس امارہ جو ہے تمہیں ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ برائی کے طرف چلنے پہ تمہیں مجبور کرتا ہے۔ اس لیے آؤ رمضان کے مہینے میں آؤ اور 30 دن کا روزہ رکھ لو، 29 دن کا روزہ رکھ لو، یعنی 1 مہینہ محنت اور مشقت سے رہو اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو۔ یہ نفس کو تم اپنے اندر مار دو، پھر سال بھر تم آسانی کے ساتھ زندگی گزارو۔ رمضان کا مہینہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم برائی سے بچ جاؤ، تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ اور نفس امارہ کو بھوک کی شدت سے اسے مار دو۔ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں پر فرض اس لیے ہوا کیونکہ وہ خدا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ خدا پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، وہ خدا ایک دوسرے سے ملواتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے وہی خدا فرماتا ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، عملیہ جوزیت سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، یعنی بیوی ہے تو اس سے ملنا بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جو خدا کھانا بھی کھلاتا ہے، جو خدا پانی بھی پلاتا ہے، جو خدا ایک دوسرے سے ملواتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہی
خدا کہتا ہے کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور تمہیں صبر کر کے دکھانا ہے، اور بیوی ہے تو عملیہ جوزیت سے بچنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ معاملہ صرف اس لیے ہے کہ تم اپنے اندر کے نفس کو مار دو، جو شیطان تمہارے اندر ابھر رہا ہے اس کو موت دے دو، مار دو، تاکہ 11 مہینہ تم آسانی سے زندگی گزار سکو۔ اب جو انسان ایمان کے ساتھ محنت اور مشقت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ دن میں کیوں فرض ہوا؟ بھوکا ہی رکھنا اگر مقصد ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر یہی چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے تو وہ رات میں بھی کر سکتا تھا۔ اگر مقصد بھوک کا ہے، اگر مقصد پیاسا رکھنا ہے کہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ بھوکے رہو تو یہ ٹائم رات میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے اے بندہ اگر رات میں روزہ فرض کرتا تو صبر تیرے پاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دن میں روزہ فرض کیا گیا۔ دھوپ گرمی پڑ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، ایسے عالم میں تم بازار جاؤ گے، غیروں کو پانی پیتے ہوئے دیکھو گے، غیروں کو ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے دیکھو گے، اور تم کہو گے کہ میں روزہ ہوں، صبر کرتا ہوں۔ تمہارے صبر کو آزمانے کے لیے دن میں روزہ رکھا گیا کہ غیروں کو تم کھاتے ہوئے دیکھو گے تو وہاں اپنے اندر یہ احساس کرو گے کہ ہم تو روزہ رکھے ہیں اللہ کے لیے، ہمیں پیاسا بھی ہے، پیاس تو لگی ہے، پانی سامنے ہے، لیکن وہاں صبر کر کے دکھانا ہے، کیونکہ وہاں غیروں کو کھاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، پیتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور دل میں خیال کرتے ہیں ہم نے روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا ہے، ہم پانی نہیں پیئیں گے، کھائیں گے بھی نہیں۔ تو صبر کا بھی امتحان روزہ میں ہے، ورنہ روزہ رات میں بھی ہو سکتا تھا، بعد مغرب سحری کرتے، بعد فجر افطار کرتے، 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ یہاں بھی مل جاتا، لیکن صبر کا مقام رات میں نہیں ہے جو دن میں ہے۔ اب رات میں کھا کے سحری کھا کے سو جاتے، صبح اٹھ کر کے افطار کرتے، نہ آپ کو بھوک احساس ہوتا، نہ پیاس کی شدت آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں روزہ رکھا ہے کہ اے بندہ تم کو پیاس لگے گی، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے، پانی بھی موجود ہوگا لیکن تم پیو گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو دن میں رکھا، اور یہ دیکھنا چاہتا کہ کون میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ جو خدا کے لیے رکھے گا تو وہ کسی کے سامنے بھی نہیں پیے گا اور چھپ کے بھی نہیں پیے گا۔ تو حضور کی بات ہے کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ تو جبرائیل امین سے سوال ہوا کہ جبرائیل آپ نے تو اوپر ساتوں آسمان تک دیکھا ہے، زمین کے آخری حصہ ساتوں زمین دیکھا ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ کو آپ نے دیکھا ہے، گھوما ہے، پھرا ہے، سب کی شکل صورت سب دیکھا ہے، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کے جیسا کوئی خوبصورت ہے، میرے نبی کے مثل کوئی ہے؟ تو جبرائیل کے جواب پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے کہ سبھی میں نے چھان ڈالا، پوری کائنات میں گھوم گیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ تیرے جیسا حسن والا کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سبھی میں نے چھان ڈالا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، کہیں تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا، تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا، سبھی میں نے چھان ڈالا، تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ یعنی حضور کے طرح کوئی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، نہ خوبصورتی میں نہ کوئی اور مثال میں۔ تو میرے دوستو شاعر کہتے ہیں کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، سرکار کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اب کائنات میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو قرآن سے آپ پوچھیں گے تو قرآن رہبری کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ
نہ سورج بتا رہا ہے، نہ چاند بتا رہے ہیں، نہ کائنات کے کوئی شخص بتانے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ نبی کتنے خوبصورت ہے، نبی کا جلوہ کیا ہے، نبی کا کمال کیا ہے۔ تو میرے دوستو یہاں پر رک کے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ حبیب یمنی جب مکہ کے دھرتی پر میرے نبی کے سامنے کہا تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو میرے 2 سوال کا آپ جواب دیجئے۔ میرے نبی فرماتے بتاؤ تیرا سوال کیا ہے؟ حبیب اعظمی نے کہا، حبیب یمنی نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سوال میں کروں گا، جواب آپ کو دینا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سوال بھی آپ کریں گے اور جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ بہت مشکل بات ہے۔ ایک تو ہے کہ سوال سامنے سے آ رہا، اس کا جواب دیا جائے، لیکن اب یہاں بات یہ رکھی گئی کہ سوال خود آپ کریں گے اور جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ یعنی حبیب اعظمی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کیا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ جواب بتائیں گے، اور اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی آپ بتائیں گے۔ بہت مشکل سوال ہے، لیکن وہ نبی ہے، نبی کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے بتا پہلا سوال کیا ہے؟ حبیب اعظمی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آپ ہیں، تو یہ جو چاند آسمان پر ہے اس کو آپ 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیجئے۔ یہ دن کا دوپہر کا وقت ہے، اور دوپہر کے وقت میں سورج آسمان پہ رہتا ہے، چاند نہیں۔ لیکن میرے نبی کے معجزات تو دیکھیے، دوپہر دن میں، دن کے 12-1 بجے کے وقت میں میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، آسمان کے طرف اپنی انگلی کو ہلاتے ہیں، وہ جو سورج چمک رہا تھا غروب ہو گیا ہے، سورج چھپ گیا ہے، اندھیرا ظاہر ہوتا ہے، اتنے میں چاند سامنے آ جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب یمنی بتا اب میں اسے کیا کروں، توڑ دوں میرے نبی کے سامنے؟ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو اسے توڑ کے دکھا دیجئے۔ اب یہاں پر ایک رک کے میں بات بتا دیتا ہوں، سورج جو ہے پورب سے، سورج جو ہے پورب سے نکلتا ہے، پچھم کو جاتا ہے، چاند بھی ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے، یعنی مشرق سے نکلا ہے تو مغرب میں غروب ہوگا، اور سورج کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جب چاند جب غروب ہو چکا تھا، چاند جب ڈوب چکا تھا، چاند جب اپنی صورت کو چھپا چکا تھا، اب وہ نکلیں گے تو خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ یعنی جدھر سے چاند نکلتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکال رہے ہیں، اور جہاں وہ غروب ہوں گے وہ اپنے مرضی سے نہیں جاتے ہیں، سورج فرشتے جو ہے 70,000 فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے آخری حصے میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی مکہ کے دھرتی پہ کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کیا ہے تو وہ صرف چاند ہی نہیں، اس کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ 70,000 فرشتے بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں، کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ جب بیچ آسمان پہ چاند آیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں حبیب یمنی بتا کیا خواہش ہے؟ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ نبی ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو اس چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ پھر کیا ہے، وہ جو چاند خدا کی قدرت پر، خدا کی جسے دیکھ کے لوگ خدا کی قدرت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر کے لوگ خدا کو ماننے پر مجبور ہے کہ یقیناً اس کا مالک کوئی دنیا والا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، انسان کہتا ہے اس کا مالک کوئی انسان نہیں ہے بلکہ رب پروردگار ہے، جس کو دیکھ کر کے لوگ خدا کی قدرت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور خدا کو مان لیتا ہے۔ وہ چاند آسمان پہ چمکتا ہے، میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ جو چاند چمک رہا تھا 2 ٹکڑے میں بدل گیا ہے، اپنا سینہ چیر دیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑا ہوا تو وہیں پہ نہیں ہے، ایک ٹکڑا مشرق میں پہنچا ہے تو ایک ٹکڑا مغرب میں جا کے پہنچا ہے، یعنی ایک دنیا کے شروع حصے میں ہے، ایک دنیا کے آخری حصے میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب اعظمی بتا کیا مقصد ہے تیرا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے یا پھر سے جوڑ دیا جائے؟ میرے دوست
دوستوں میرے نبی کی انگلی کی طاقت دیکھیے. حبیب اعظمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں مان گیا کہ سچ مچ اب اللہ کا نبی ہے, کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کیجئے. حبیب یمنی کلمہ پڑھتا ہے, اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب کہتا ہے یا رسول اللہ 2 ٹکڑے میں چاند بدل گیا ہے, ایک مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے. یا رسول اللہ اس کو جوڑ دیا جائے. میرے نبی انگلی کا اشارہ پھر کرتے ہیں, ایک ٹکڑا ادھر سے چلتا ہے, دوسرا ادھر سے چلتا ہے, آپس میں آ کے جڑ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آگے کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ تو واقعہ بچپن کے زمانے میں نہیں ہے, لیکن جب میرے نبی کا زمانہ بچپن تھا, جھولے پہ جھول رہے تھے, آرام کر رہے تھے, اس وقت میرے نبی کی انگلی آسمان کے طرف اٹھی تھی تو آسمان کا چاند کھلونا بن گیا تھا. اس وقت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تو کوئی گیت لوری کچھ نہیں سنائی, پھر محمد اپنے جھولے میں مسکرا کیوں رہے ہیں. جب دیکھنے گئی ہے تو کیا دیکھتی ہے, جس مکان کے اندر میرے نبی تشریف فرما ہے, بچپن کا عالم ہے, اس مکان کا چھت پھٹا ہوا ہے. جب آسمان کے طرف حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, وہ آسمان کا چاند کبھی پورب جھکتا ہے, کبھی پچھم جھکتا ہے, کبھی اتر جھکتا ہے, کبھی دکھن جھکتا ہے. اب حلیمہ سعدیہ پریشان ہے. آج تک تو آسمان پر چاند کبھی ہلتا نہیں تھا, کبھی ڈولتا نہیں تھا, کبھی ادھر سے ادھر نہیں کرتا تھا, کبھی جھکتا نہیں تھا, کبھی اگتا نہیں تھا. آخر وجہ کیا ہے کہ آج چاند گردش میں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اچانک نظر جھولے پہ پڑتی ہے, کیا دیکھتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ نبی پاک کی انگشت مبارک آسمان کے طرف اٹھی ہوئی ہے, اور میرے نبی کی انگلی جدھر جھک رہی ہے آسمان کا چاند بھی ادھر جھکتا ہے. کبھی انگلی بائیں جھکتی ہے, چاند بائیں جھکتا ہے, کبھی دائیں جھکتی ہے, چاند بھی دائیں جھکتا ہے, کبھی پیتانے کے طرف انگلی جا رہی ہے, آسمان کا چاند ادھر ہی جا رہا ہے, کبھی سرہانے کے طرف انگلی جا رہی ہے, آسمان کا چاند بھی ادھر جا رہا ہے. یعنی میرے نبی کا کھلونا آسمان کا چاند بن گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آسمان کا چاند میرے نبی کا کھلونا ہے. اب حبیب اعظمی نے کہا یا رسول اللہ اس کو جوڑ دیا جائے. میرے نبی نے پھر انگلی کا اشارہ کیا, چاند جٹ گیا, ایک سوال مکمل ہو گئی. اب حبیب اعظمی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو دوسرا سوال میرا ہے نا, وہ سوال بھی آپ ہی کریں گے اور جواب ہی آپ ہی خود دیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ حبیب اعظمی تو یہی سوچتا ہے نا کہ تیری ایک بیٹی گھر میں ہے جو اپاہج ہے, چل نہیں سکتی ہے, ہاتھ سے حرکت نہیں کر سکتی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی, وہ گونگی ہے, اور تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. حبیب اعظمی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب اعظمی جا گھر چلا جا, تو گھر چلا جا, یمن اپنے گھر میں جا, اللہ نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا ہے میرے صدقے میں. تم نے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں تیری بیٹی کو شفا دے دیا. حبیب اعظمی کا دوسرا سوال پورا ہوتا ہے, اپنے گھر آتا ہے دوڑتے ہوئے. مکہ سے یمن کی, ملک یمن کی دوری بہت دوری ہے. میرے نبی وہیں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے میں حبیب یمنی کی بیٹی کو شفا عطا فرما دیا. اب حبیب یمنی گھر آتا ہے, اپنے دروازے پہ دستک دیتا ہے, وہی بیٹی جو چل نہیں
सकती थी, वही बेटी जो बोल नहीं सकती थी, वही बेटी जो सुन नहीं सकती थी, वही बेटी जो हाथ से हरकत नहीं कर सकती है, अंदर से आवाज आती है कौन, बाहर से जवाब मिलता है मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बेटी बोली बाबा रुक जाइए मैं आ रही हूँ। अब बेटी दौड़ते हुए आई है, दरवाजा खोलती है, दरवाजा खुलने के बाद हबीबे यमनी जो है बेहोश हो जाता है और कहने लगता है बेटी ये बता तू तो चल नहीं सकती थी, तू बोल नहीं सकती थी, तेरा हाथ काम नहीं करता था, आज तू मेरे सामने चल भी सकती है, बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, काम भी कर सकती है, कैसे माजरा क्या है। उनकी बेटी बोली बाबा माजरा क्या है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। अचानक दिन का दोपहर था, एक अंधेरा सा छा गया, हल्ला मचा, शोर मची कि रात हो गई। दिन की दोपहर में मेरी आंख लग गई अंधेरे की वजह से, मैं सो गई। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा वाला आया और उसने मुझे कलमा पढ़ाया और मेरे हक में शफा की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दिया। मेरी आंख भी वापस आ गई है, मेरी कान भी वापस आ गई है, मेरी जबान भी वापस आ गई है। अब मैं बोल भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। हबीबे अज़मी कहने लगा कि हबीबे अज़मी की बेटी कहने लगा ए मेरे बाप उसने तो अपना कलमा मुझे पढ़ा के गया है, मैं तो अब उनका दीन कबूल कर चुकी हूँ। हबीबे यमनी ने कहा बेटी मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मैं उनके शहर में जाके कलमा पढ़ के आया हूँ और तू यहाँ उनका कलमा पढ़ लिया है, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। उनकी बेटी कहने लगी नहीं बाबा नहीं, तुम नसीब वाले नहीं हो, तुमसे बेहतर नसीब वाली मैं हूँ। कहने लगे कैसे? कहा इसलिए कि तुम कलमा पढ़े हो, उनके शहर में जाके तुम कलमा पढ़े हो, उनके मुअज्जिज़ात को देखने के बाद, और मैं कलमा पढ़ी हूँ उनकी सूरत देखने के बाद, और अल्लाह ने मुझ पे इतना करम किया कि उनकी दुआ की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दिया। ए मेरे बाप आपने तो उनके शहर में जाके कलमा पढ़ा, वो मेरे ख्वाब में तशरीफ लाके मुझे खुद कलमा पढ़ा के गए हैं। तो मेरे नबी की सूरत अगर कोई देख ले अल्लाह ताला उनको आंख अता फरमा देता है। तो ये चांद भी जो है मेरे नबी की सूरत को नहीं बता सकता। शायर कहते हैं कि क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, सरकार को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और मदीना जाना चाहते हैं ना, हम लोग तो इंसान है, लेकिन ये शायर जो है किस मकसद से इस शेर को लिखा वो सुनिए कि ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, उस गुंबद खज़रा की पुरनूर मीनारों में, उस गुंबद खज़रा की पुरनूर मीनारों में, ऐ काश कबूतर ही। यानी शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह हम अगर कबूतर होते, इंसान ना होते, तो आपके गुंबद के चारों तरफ पहरा देते। और अपने इश्क में वो जाहिर होता है और शेर लिखता है, कहता है कि काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, उस गुंबद खज़रा के पुरनूर मीनारों में, ऐ काश कबूतर ही।
اور اگلا شعر دیکھیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جنت جائیں، بڑا سے بڑا مجرم ہو، گنہگار ہو، اس کے اندر بھی یہ خیال ہے اور وہ بھی آس لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت ہے ہی اتنے حسین۔ لیکن ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے وہ سنیے کہ رضوان تیری جنت کو دیکھوں جو ملے فرصت۔ رضوان کہتے ہیں داروغہ جنت کو، جس دروازے پر جس فرشتے کی پہرا ہوگی ان کو کہتا ہے رضوان، کہ رضوان تیری جنت کو دیکھوں جو ملے فرصت، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے میناروں میں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں۔ اور آخری شعر سنیے کہ سرکار تمنا ہے، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرے ہوتے، سرکار دو عالم کے الفت میں جو مرے ہوتے، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ مسلمان کبھی مرتا نہیں ہے، لباس ہستی وہ بدل کے اس دنیا میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو محمد کا جو غلام ہوگا، جو سچا عاشق ہوگا اور عشق کی اور محبت کی پیمانہ اپنے سینے میں سجا کر کے اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو پھر وہ قبر نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ وہ قبر میری قبر نہیں ہوگی، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ تو میرے دوستو، سچا عاشق بننے کی ضرورت ہے، صرف نام کے لیے نہیں، جنت پانے کے لیے نہیں۔ جنت دینا ان کا کرم ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا۔ اگر حساب لینے پہ آ جائے گا تو پھر جنت بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے دوستو، عمل ٹھیک کر کے جاؤ، اس لیے کہ سامان و سفر سب ٹھیک کرو۔ کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کب کس کو جانا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج آپ میلاد میں ہے، ہم بھی آئے، پتہ نہیں کچھ دیر بعد ہم رہیں گے کہ آپ رہیں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کون کیسے جائے گا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں سامان و سفر ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ سفر اپنا تیاری کرنا چاہیے انسان کو، وہاں کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کو اپنے اندر عبادت سے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے اپنے اعمال کو اس طرح سجا لے کہ قبر میں جب پہنچے منکر نکیر آئے تو کہہ دے ان سے، اے منکر نکیر سوال بعد میں کرنا، آؤ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے نبی کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ آؤ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، سب مل کے نبی کی میلاد منا لیتے ہیں۔ تو اعمال ٹھیک کر کے جائیں گے تبھی یہ معاملہ ہوگا، ورنہ وہاں جب مار پڑے گی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ چلاتے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے، لیکن بچنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بچ نہیں پائیں گے۔ اگر بچنا ہے تو اسی دنیا میں وہ کام کیجئے جس سے وہاں بچ سکے۔ فرشتے بھی کہہ دے کہ میں لوگوں خوشی مناؤ، سوال ابھی تم سے ہوا نہیں، مبارک ہو کہ تیرا نبی تیرے سامنے ہے۔ نبی تشریف لاتے ہیں نا
تو پھر ویسی صورت بناؤ، ویسا عمل بناؤ، ویسا دنیا میں کام کرو تاکہ انسان وہ آسانی سے پاس ہو جائے۔ آج میلاد میں آپ آئیں، ہم آئیں، اس سے ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، لیکن جو فرض آپ پہ کر دیا گیا، جو فرض ہم پہ ہو گیا، وہاں میلاد سے کام نہیں چلے گا، وہاں اس فرض کو لے کے حاضر ہونا ہوگا، کیونکہ عدالت کی کرسی پر جب میرا رب جلواگر ہوگا، میرا رب وہاں ہوگا، ان کے سامنے جب پیش کیا جائے گا بندے کو، تو خدا پوچھے گا بندہ فلاں دن کتنی نماز پڑھ کے آیا، فلاں دن تم میرے لیے کتنے سجدے کیے ہو، فلاں دن تم میری محبت میں کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہو، لاؤ لاؤ میرے سامنے لاؤ، پیش کرو۔ جب خدا پوچھے گا، اس وقت جب بندہ خدا کے سامنے ہوگا تو خدا فرماتا ہے کیا سمجھتا ہے میرا بندہ کہ میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ نہیں، بلکہ حساب لوں گا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ ہر ایک سانس کا حساب نہیں دے گا تب تک مجرم بن کے کھڑا رہے گا، ایک موقع بھی اس کو ایک قدم نہ آگے وہ بڑھ سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے وہ جا سکتا ہے۔ سوال کا جواب اس کو دینا ہوگا، عمل کا حساب دینا ہوگا، زندگی کا ایک ایک لمحہ بتانا ہوگا۔ اس وقت خدا پوچھے گا اے بندہ بتا فلاں دن فلاں تاریخ کی فجر کی نماز کہاں ہے، لاؤ، ظہر کہاں ہے، سجدے کتنے کیا ہے، رکوع کب کیا ہے، کتنے بار میرے بارگاہ میں آیا، پوچھے گا رب۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں کی تیاری یہاں آپ کو کرنا ہے، ورنہ خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر وہاں حال وہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ حکم ہو کہ میرے فرشتوں اس کا مقام وہاں ہے، لے کے جاؤ۔ اس لیے کہ میرے دوستو وہاں جو ہے فیصلہ نہ خاندان دیکھ کے کیا جائے گا، نہ شکل و صورت دیکھ کے کیا جائے گا، کچھ نہیں، فیصلہ ہوگا تو اس کے اعمال پر، اس کے ایمان پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ آج بندہ سب کچھ کرتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اگر کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے سب کرتا ہے، لیکن رب کی محبت میں آ کے کچھ نہیں کرتا، جبکہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، پیدا اسی نے کیا۔ آج آپ چل رہے ہیں، اگر رب چاہے گا کچھ دیر بعد آپ کو اپاہج بنا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اگر کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے ہی سماج میں یا ہاسپٹل میں یا کہیں اور جا کے دیکھیے کتنے لوگ پیر سے معذور ہے، آنکھ سے نابینا ہے، کان سے سن نہیں سکتا ہے، منہ سے بول نہیں سکتا ہے، اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بنایا، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ وہ جس دن چاہے گا، جس کو چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا ہی کر دے گا۔ تو اس رب کی نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر کو، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اور منا لیجئے اپنے رب کو اور راضی کر لیجئے اپنے خدا کو۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے گویا وہ یہی کہتا ہے کہ پروردگار ہم اپنے پیشانی کو تیری بارگاہ میں رکھ کر کے اور ناک رگڑ رگڑ کے تجھے مناتے ہیں، مولا سبحان ربی الاعلی، اے پاک پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کو پالنے والا پالنہار ہے۔ تو منا لیجئے رب کو، راضی کر لیجئے یہاں، ورنہ وہاں پھر کیا ہوگا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہاں تو سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی تو پھر اور کون کام آئے گا؟ اس لیے عمل صحیح کیجئے، وہاں نبی کے سامنے پیش ہونا ہوگا، خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ کون سا چہرہ لے کے اپنے نبی کے سامنے جاؤ گے جس نبی نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے؟ اس نماز کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، نہ فجر آپ کے پاس ہے نہ ظہر آپ کے پاس ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ مسلمان کو سال کے ایک
مہینے میں صرف یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کو ایک سال میں ایک مہینہ صرف یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا پھر جمعہ یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی ٹائم وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. صرف جمعہ کو وہ مسجد پہنچتا ہے یا رمضان پہنچتا ہے. یاد کیجئے وہ وقت ہے جہاں نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹا باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی، بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. سب نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے عالم میں ایک نیکی کی تلاش کریں گے، کوئی نہیں دینے والا ہوگا. بس ایک واقعہ سنیے، لگتا ہے کہ کھانا بھی بن چکا ہے اور یہاں سے کھا کے ہم سب کو جانا ہے، اس لیے کہ بہت دور ہے، آنے جانے میں بار کتنے 2 بار آ چکے، اب تیسرا بار بالکل کام کر کے ہی جائیں گے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالن جد الکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میدان محشر میں ایک شخص ہوگا جس کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی. ایک نیکی کی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے جا ایک نیکی کہیں سے لے کے آ، اور وہ نیکی تو لے کے آئے گا میں تمہیں جنت دے دوں گا. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس نیکی ہے، لیکن ایک پوائنٹ کم ہے، ایک پوائنٹ کم ہے جس سے وہ جنت میں جا نہیں رہا ہے، جانے کا حکم نہیں ملتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جا ایک نیکی کہیں سے لے کے آ، پھر میں تجھے جنت دے دوں گا. وہ انسان جائے گا اپنے باپ کے پاس اور کہے گا کہ میرے باپ، میرے لیے دنیا میں محنت آپ کرتے تھے، گرمی نہ دیکھا، نہ برسات دیکھا، نہ ٹھنڈی نہ سردی، کچھ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اپنے اعمال کو بھی خراب کر لیا مجھے پرورش کرنے کے لیے. میرے پرورش کے خاطر، مجھے بہتر بنانے کے خاطر نماز کو بھی چھوڑ دیا تھا آپ نے. آج میرے نام پر ایک نیکی کی کمی ہے. اگر ایک نیکی آپ اگر مجھے دے دیں گے تو آپ کا بیٹا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور جنت کا حقدار ہو جائے گا. وہ باپ کہے گا، میرے بیٹا وہ دنیا تھا، وہ دنیا کی محبت تھی کہ جو تیری پرورش کے لیے میں گھام کو گھام نہ دیکھا، دن کو دن نہ دیکھا، رات کو رات نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں، سردی کو سردی نہیں، محنت اور مشقت کر کے تیری پرورش کی ہے. لیکن یہ یہاں پر آخرت کا سوال ہے، میدان محشر ہے. میں ایک نیکی میں تجھے نہیں دے سکتا، اس کا سوال میرے لیے مت کر. یا رسول اللہ. باپ کہے گا بیٹا وہ دنیا تھا، یہ آخرت ہے، یہاں یہ سوال مت کر. میں خود پریشان ہوں کہ کتنا چوری دنیا میں کیا ہے، کتنے کی دولت کو ہڑپا ہے، کتنے کی مال کو چھین کے کھایا ہے، کتنے کو تکلیف دے کے دنیا میں جیا ہے، کتنے کو پریشان کر کے زندگی گزارا ہے، کتنے کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنی زندگی آسان کیا ہے. اس کا حساب مجھے دینا ہے، اس لیے نیکی میرے پاس خود ہی کم ہے. تم اپنا راستہ دوسری جگہ دیکھو، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا. میرے دوستو، اب وہاں باپ نیکی نہیں دیتا ہے، وہ انسان بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے، اے میری ماں، تم تو سردی کے موسم میں جب میں بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، بستر گیلا ہوتا تھا، اس گیلے پر اٹھا کر کے سوکھے پہ تو مجھے سلا دیتی تھی، اور ٹھنڈی موسم کی وجہ سے تم جو ہے اس گیلے پہ سو جاتی تھی، بھیگے ہوئے بستر پہ آرام سے سو جاتی تھی، اور مجھے سردیوں سے
بچانے کے لیے سوکھے بستر دے دیتی تھی۔ اے میری ماں، تم نے تو میرے لیے دنیا میں محنت بھی کی ہے، مشقت بھی اٹھائی ہے، پریشانی بھی اٹھائی ہے۔ آج تیرا بیٹا ایک نیکی لے کر کے ایک نیکی کا محتاج ہو گیا ہے۔ اگر تیرے بیٹے کو ایک نیکی مل جاتا ہے تو تیرا بیٹا جنت میں پہنچ جائے گا، اگر نہ ملا تو تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا۔ اے میری ماں، ایک نیکی مجھے دے دے۔ وہ ماں کہے گی بیٹا وہ دنیا ہے، دنیا جو ٹھنڈی رات میں بھی تم بستر میں پیشاب کرتا تھا، اس گیلے بستر سے اٹھا کے سوکھے بستر پہ میں تجھے سلا دیتی تھی، اور بستر دوسرا نہ ہونے کی وجہ سے اس گیلے پہ میں سو جاتی تھی، میں تکلیف پریشانی کو برداشت کر لیتی تھی۔ لیکن بیٹا یہاں آخرت ہے، آخرت یہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ بیٹا جو ہے وہاں سے بھی مایوس ہوتا ہے، بھائیوں کے پاس جاتا ہے، بھائی بھی نہیں دیتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے، دوست بھی نہیں دیتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں میدان محشر میں ایک انسان جو ہے چہرے میں غمگین ہے، اداسی چہرہ لے کر کے اکیلے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ انسان اس کے کاندھے پہ جا کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی اتنا پریشان تو کیوں ہے، اتنا غمگین کیوں ہے، اتنا اداس کیوں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کیا بتاؤں، میرے پاس نیکی نہیں ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس تو صرف ایک نیکی ہے، ایک نیکی۔ وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، تو میرے پاس تو ایک نیکی ہے، میں اس کو لے کے کیا کروں گا اور کیسے جاؤں گا، کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤں گا؟ اتنے میں وہ شخص کہے گا اچھا تو بتا تو کیسے آیا؟ وہ شخص کہے گا میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، اس لیے میں ایک نیکی کی تلاش میں ہوں کہ اگر مجھے ایک نیکی مل جاتا ہے تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ ایک نیکی والا جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی ہے، اگر یہ میرے پاس رہے تو بھی جہنم میں جانا ہوگا، نہ رہے تو بھی جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے اب ایک نیکی رہے یا نہ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ایک نیکی اور ہو جائے تو تو جنت میں چلا جائے گا، تو لے تیرا ہی بھلا ہو، تو ہی جنت میں جا، مجھے تو کیا ایک نیکی ہے، اگر اس کو لے کے گیا تو بھی جہنم میں جاؤں گا، نہ لے کے گیا تو بھی جہنم میں جاؤں گا، اس لیے تیرا خیر ہو، تیرا بھلا ہو، تو جنت میں جا۔ اب وہ نیکی لیا، دوڑتے ہوئے آیا، کہا کہ فرشتوں جانے دو، جانے دو، اب مت روکو۔ فرشتے کہیں گے معاملہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ایک نیکی کی بات تھی میں لے کے آ گیا، دیکھو اب پورا ہو گیا، 100 کا 100 پوری نیکی ہو گئی، 100 کا 100 ہے، اب تم نہیں روکو گے، جانے دو۔ اتنے میں جب وہ شخص جنت کے گیٹ پہ پہنچے گا اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے پکڑ لو، اس کو روک لو، ہرگز اس کو جانے مت دو آگے۔ اب فرشتوں نے روکا ہے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا ہے، کوئی ہاتھ پکڑا ہے، کوئی سر پکڑا ہے، خبردار ایک قدم آگے مت بڑھانا۔ وہ انسان کہتا ہے اے فرشتے روکتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ نیکی کی کمی تھی، وہ تو میں لے کے آ گیا۔ وہ فرشتے کہیں گے پھر سے چلو عدالت میں، پھر سے چلو رب کی بارگاہ میں، رب تمہیں بلاتا ہے۔ اب وہ انسان کو پکڑ کے لایا ہے، اب رب کے سامنے وہ بندہ کہتا ہے مولا تو نے تو کہا تھا ایک نیکی لے کے آ جنت میں چلا جائے گا، اے پاک پروردگار یہ دیکھے میرے پاس جو ہے ایک نیکی آ گئی ہے، اب تو مجھے جانے کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے سن سن سن، تو جنت میں جائے گا ہی، آج تجھے کوئی نہیں روکے گا، تو جنت کا حقدار ہے، لیکن اے میرے بندے جس نے تجھ پر اتنے سخی بن کر کے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ تجھے جنت میں جانے کا حقدار بنا دیا، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس نے تجھے نیکی دیا وہ رہ جائے اور تو چلے جائے، اس لیے جا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آ اور تو بھی چلا جا، اس کو بھی لے کے جنت میں چلا جا۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے
کہ جس نے تجھے نیکی دیا، اتنی بڑی شفقت کیا، اتنا بڑا کرم کیا، وہ رہ جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ، میری رحمت جوش میں آئی ہے، تم بھی جاؤ اس کو بھی لے کے جاؤ۔ تو میرے دوستو، ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے۔ میدان محشر میں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس جائیں گے، تڑپ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سامان و سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ سامان و سفر آپ کو کرنا ہے، کب کرنا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اور جب سفر کر لیں گے، اگر خالی ہاتھ ہوگا تو رونے کے سوا اور مار کھانے کے سوا اور آگ میں جلنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ چیز یہاں کیجیے، نہ آپ کا شکل دیکھ کے، صورت دیکھ کے، خاندان دیکھ کے، نام دیکھ کے، برادری دیکھ کے، قوم دیکھ کے کچھ نہیں، وہاں آپ کا ایمان دیکھ کے، عمل دیکھ کے فیصلہ ہوگا۔ تو سامان و سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔